نواب فیروز جنگ چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد ایک باوقار کشیدہ قامت خاتون کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایک نہایت قیمتی شال ان کے کندھوں پر تھی اور اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے بغور مجھے دیکھا، پھر اپنی سوالیہ نگاہیں بوٹا سنگھ کی طرف اٹھا دی۔ بوٹا نے بیگم صاحبہ سے بھی میرا مختصر تعارف کرایا۔ چھوٹے نواب نے چہرے پر خوشگوار تاثرات سجا لیے تھے۔ بیگم صاحبہ بڑی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایک نظر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے تک زارو قطار روتی رہی ہیں۔ بیگم صاحبہ کی موجودگی سے بوٹا سنگھ کو شے ملی اور اس نے پوری دل جمعی سے اپنا عمل شروع کر دیا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر لکڑی کی چوکی پر سجا دیا گیا۔ بوٹا سنگھ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور آگے پیچھے جھول کر منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ بدبدانے کے ساتھ وہ پیالے کے پانی سے انگلیاں بھگوتا اور ان کے چھینٹے چھوٹے نواب کی طرف اڑا دیتا۔ میں نے چھوٹے نواب کی بیماری کا چرچا تو بہت سنا تھا، لیکن یا تو بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا یا پھر اب اس کی صحت بحال ہو چکی تھی۔ وہ بہت صحت مند نہیں تو بیمار بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہاں، اس کی والدہ ضرور برسوں کی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ وہ صدمہ تھا جس کا سراغ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جلوس کی صورت میں ملا تھا۔ بیگم صاحبہ کی خواہش تھی کہ بیٹے کی منگنی توڑ کر اس کی شادی اپنے پرانے ملازم عبداللہ کی بیٹی جمیلہ سے کر دیں، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ بیٹے کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سانچک کا جلوس دیکھا تھا۔ پرانی رسوم کے مطابق سانچک کے جلوس کے ساتھ ہی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا تھا۔ بوٹا سنگھ نے اپنا عمل 15-20 منٹ میں مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے چھوٹے نواب اور بیگم صاحبہ کو فرشی سلام کیے اور واپس لوٹ آئے۔ اپنے کوارٹر میں واپس آ کر بھی ہم کافی دیر تک چھوٹے نواب کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ شخص مکاری سے کام لے رہا ہے۔ در حقیقت اب اس کا دل جمیلہ کی طرف سے بھر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ پڑھنے سے کیا فائدہ، کیوں نہ ایک نئی نویلی تحریر پڑھی جائے، کچھ اندیکھے صفحات پر نظر دوڑائی جائے۔ وہ ظاہر تو یہ کر رہا تھا جیسے اپنے باپ کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس کے اپنے دل کی مرضی بھی اب یہی تھی۔ اس نے جمیلہ کے بارے میں ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی تھی اور باپ سے کہا تھا کہ وہ جہاں چاہے اس کی شادی کر دے۔ اگلے روز رات کو جمیلہ اور اس کا باپ عبداللہ بڑی خاموشی کے ساتھ حویلی سے روانہ ہو گئے۔ میں نے انہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ جمیلہ سرتاپا ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ بوڑھے عبداللہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا اٹیچی تھا۔ میرا دل چاہا کہ ان دونوں سے بات کروں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس ملاقات سے ان دونوں کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہ ہونا تھا۔ وہ رات کی تاریکی کو اپنا پردہ بنا کر یہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ مناسب نہیں تھا کہ ان کا پردہ چاک کیا جاتا۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا ان باپ بیٹی کو دیکھتا رہا جو امیروں کی اس حویلی سے شرمندگیاں اور ذلتیں سمیٹ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ اور درماندگی تھی جمیلہ کی چال میں۔ جلد ہی اس لٹی پٹی لڑکھڑاتی سی لڑکی کو باغ کی تاریکی نے نگل لیا اور کھڑکی کے فریم میں درختوں کے ہولوں کے سوا کوئی منظر باقی نہ رہا۔ صبح میں نے اس کوارٹر میں تالا پڑا دیکھا جہاں اس حویلی کی انارکلی اپنے بوڑھے باپ اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک شخص نے بتایا کہ عبداللہ نے اپنے گھر کا مختصر سامان کل صبح ہی بھیج دیا تھا۔ جمیلہ کی دادی بھی سامان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ رات عبداللہ اور جمیلہ بھی چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نظام آباد میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ وہ نظام آباد نہیں گئے ہیں۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں افسردہ پڑا رہا۔ جمیلہ کی محبت کو برباد ہوتے دیکھ کر میرے اپنے زخم بھی شدت سے رسنے لگے تھے۔ کاتب تقدیر نے نہ جانے کیوں محبت کی قسمت میں بربادیاں لکھ رکھی ہیں۔ مدتوں ایک دوسرے کو چاہنے والے اور ایک دوسرے کو پانے کی آس میں جینے والے کسی موڑ پر اچانک یوں جدا ہوتے ہیں کہ پھر زندگی بھر صورت دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔
کبھی ان کی جدائی کا سبب دنیا ہوتی ہے، کبھی حادثات، اور کبھی وہ خود ہی اپنے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میری مثال بھی ایسی ہی تھی۔ میں خود اپنے راستے کی رکاوٹ بنا تھا۔ میں نے کسی موقع پر خود میں لچک پیدا نہیں کی تھی۔ کسی موقع پر تنہا بیٹھ کر یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے پیچھے پھرنے والی، مجھ سے محبت کی بھیک مانگنے والی کسی وقت اچانک مایوس بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے بہت دور بھی جا سکتی ہے۔ بس پتھر کا بت بنا رہا اور اب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ نواب شہریار جنگ کی عظیم و شان حویلی میں اس کے اکلوتے فرزند فیروز جنگ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ فیروز جنگ ولایت پلٹ نوجوان تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کی شادی حیدرآباد کے قدیم رسم و رواج کے مطابق بالکل روایتی انداز میں ہو۔ فیروز جنگ کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے اس کے باپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ مائیوں کی رسم تو دلہن والوں کی ادا ہوئی، لہٰذا ہم دیکھنے سے محروم رہے۔ تاہم اگلی رات جب دلہن والے دلہا کو مہندی لگانے کے لیے حویلی میں آئے تو وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا جلوس تھا جس میں سب سے آگے ایک سجا سجایا ہاتھی جھومتا ہوا آ رہا تھا۔ اس ہاتھی کے دائیں بائیں آتش بازی کی جا رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوائیاں چھوٹتی تھیں اور آسمان پر رنگ بکھر جاتے تھے۔ ہاتھی کے پیچھے باوردی لوگ تھے۔ ان کا تعلق محکمہ پولیس کے بینڈ باجے سے تھا۔ وہ خاص قسم کی شہنائیاں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ رقاص تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں اور وہ پرجوش رقص کر رہے تھے۔ زرق برق لباس پہنے ہوئے بہت سی خادمائیں بھی اس جلوس میں شامل تھیں۔ انہوں نے سروں پر مہندی اور شیرنی کے تھال اٹھا رکھے تھے۔ شادی کے روز جو جلوس حویلی سے دلہن کے گھر کی طرف روانہ ہوا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس میں کم و بیش 1000 باراتی، 6 ہاتھی اور 20-25 گھوڑے شامل تھے۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ اس جلوس کو شب گشت کہا جاتا ہے۔ نواب فیروز جنگ جس ہاتھی پر سوار تھا وہ ایک زرتار ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے سونے اور چاندی کے مختلف زیورات بھی پہنائے گئے تھے۔ دلہا کے ہاتھی کے پیچھے 2 ہاتھیوں پر بڑے بڑے ہودے رکھے تھے۔ ان ہودوں میں 4 نقارچی بیٹھے زور و شور سے نقارے پیٹ رہے تھے۔ اس جلوس میں بہت سی طوائفیں بھی شامل تھیں جو مسلسل گا بجا رہی تھیں اور رقص کر رہی تھیں۔ اتنی زبردست آتش بازی ہو رہی تھی کہ رات میں بھی دن کا سما بن گیا تھا۔ رنگ و روشنی کے سیلاب کو دیکھ کر مجھے وہ بے زبان جمیلہ یاد آ گئی جو چند روز پہلے ایک چادر اوڑھ کر بڑی خاموشی کے ساتھ اس حویلی سے نکل گئی تھی۔ نہ اس نے آہ بھری تھی، نہ احتجاج کیا تھا، نہ اپنی عزت لوٹنے والے ڈاکو کا گریبان پکڑا تھا۔ اس ظرف مند نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ صرف ایک بار اپنے محبوب کو اس کا وعدہ ہی یاد دلا دے۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ وہی ہے تمنا جو لب پر نہ آئے۔ بارات کے اس جلوس میں نے شوخ و چنچل شاہین کو بھی دیکھا۔ وہ بھائی کی شادی پر بے حد مسرور تھی۔ اس نے بہت بھڑکیلا اور چست لباس پہن رکھا تھا اور وہ ہر طرف تتلی کی مانند اڑتی پھرتی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی حیدرآبادی نواب کی بیٹی ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کاؤ بوائے ہے جس نے جوئے میں بہت سی رقم جیتی ہے اور اس رقم سے اپنے لیے چمکیلی پتلون قمیض اور سرخاب کے پروں والا قیمتی ہیٹ خرید لیا ہے۔ اس کی جوتی بھی بالکل کاؤ بوائے طرز کی تھی۔ اونچی ایڑی والی اس جوتی میں چمکدار میخیں لگی ہوئی تھیں۔ در حقیقت فیروز جنگ اور اس کی بہن شاہین بالکل مغربی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اگر فیروز جنگ اپنی شادی پرانے انداز میں کرا رہا تھا تو یہ بھی ایک طرح کا فیشن ہی تھا، جیسے امیر کبیر ماڈرن لوگ کبھی کبھی گاؤں میں جا کر مکئی کی روٹی اور ساگ کھانا پسند کرتے ہیں، یا پھر اپنے جدید فیشن کے ڈرائنگ روم میں رنگین مٹکے، چرخے اور چنگیز وغیرہ سجا کر خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے روایات سے ناتا جوڑ رکھا ہے۔ نواب فیروز جنگ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ رات پچھلے پہر ایک چاند سی لڑکی دلہن بن کر حویلی میں آ گئی۔ ہم بارات کے ساتھ نہیں گئے تھے، لہٰذا معلوم نہیں وہاں کیا کچھ ہوا۔ بہرحال دلہن بیاہ کر لانے کے بعد بھی حویلی میں درجنوں رسمیں اور خرافات انجام دی گئیں اور یہ ہنگامہ محشر صبح تک برپا رہا۔ دلہا فیروز جنگ اب بھلا چنگا تھا۔
اسے نہ کسی روحانی علاج کی ضرورت تھی اور نہ جسمانی علاج کی۔ اب ہم نواب شہریار جنگ سے جانے کی اجازت لینا چاہتے تھے، لیکن وہ بیٹے کی شادی کے بکھیڑوں میں اس طرح الجھا ہوا تھا کہ کہیں دکھائی ہی نہیں پڑتا تھا۔ یہ خوشی کا موقع تھا، امید تھی کہ وہ ہمیں آزاد کرنے میں زیادہ پس و پیش نہیں کرے گا، لیکن وہ کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ شادی کے 2-3 روز بعد حویلی میں ایک بار پھر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ابھی ایک آخری رسم ہونا باقی ہے۔ اس کو غالباً چوتھی کی رسم کہا جاتا تھا۔ یہ رسم اصولی طور پر نکاح کے دوسرے روز ادا کی ہونی تھی، لیکن کسی وجہ سے نواب شہریار جنگ کی حویلی میں یہ رسم تیسرے چوتھے روز ادا ہو رہی تھی۔ اس رسم کے مطابق دولہا اپنی دلہن کے ساتھ اپنے سسرال جاتا ہے۔ اس کے چند قریبی دوست بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں 1 یا 2 راتیں گزارتے ہیں۔ پروگرام کے مطابق دولہا دلہن کو شام کے وقت حویلی سے روانہ ہونا تھا۔ سپہر سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نواب فیروز جنگ کی بہن شاہین کو دیکھا۔ وہ اپنے والد کی لینڈ کروزر جیپ پر سوار حویلی کے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک دوسری عورت بھی اس کے ساتھ تھی اور اگلی سیٹ پر لمبا سا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ فیروز جنگ کی نوبہتہ بیوی ہے۔ جب گاڑی سرونٹ کوارٹرز کے قریب سے گزری تو شاہین کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے ایک دم بریک لگائے اور کھڑکی سے منہ نکال کر بولی، اے سائیں کے چیلے، ادھر آؤ۔ میں نے گھبرانے کی اداکاری کی، پھر جلدی سے قدم اٹھا کر گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس نے کوئی بٹن دبا کر جیپ کا عقبی دروازہ کھول دیا اور تہمکانہ لہجے میں بولی، بیٹھ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے۔ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی، نہ ہی کوئی ضرورت تھی۔ میں عقب میں کھلنے والے دروازے سے چڑھ کر گاڑی کی سب سے پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ مجھے گاڑی میں داخل ہوتے دیکھ کر بوٹا سنگھ بھی کوارٹر سے نکل آیا تھا۔ شاہین نے دیکھا تو اسے بھی گاڑی میں بلا لیا۔ نہ کچھ بتایا اور نہ پوچھا، بس تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پلک جھپکتے میں ہم حویلی کے مین گیٹ سے باہر تھے۔ شاہین بہت تیز ڈرائیونگ کرتی تھی۔ 10-15 منٹ میں وہ جیسے اڑ کر بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ وہ حسب معمول پینٹ بشرٹ پہنے ہوئے تھی، لمبے بال کھلے تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں اپنی بھاوج کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں کو اس نے بالکل نظر انداز کر دیا، جیسے ہم جیتے جاگتے انسان نہ ہوں، 2 بے جان اشیاء ہوں جنہیں نواب زادی نے کسی ضرورت کے تحت اٹھا کر گاڑی میں رکھ لیا ہو۔ 2 زرخرید غلاموں کی طرح ہم عقبی نشستوں پر گم سم بیٹھے تھے۔ فرار ہونے کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ ان 2 نازک اندام لڑکیوں میں اتنی سخت کہاں تھی کہ ہمیں ہمارے ارادوں سے باز رکھ سکے۔ فرار ہونا تو ایک آسان سا کام تھا۔ ہم ان لڑکیوں اور اس گاڑی کے ساتھ جو چاہتے سلوک کر سکتے تھے۔ ہم دونوں سے احاطے کے چکر لگوا کر اور ہم سے ڈنٹر پلوا کر شاہین کے پاپا نے سمجھا تھا کہ اس نے ہمیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شاہین کے خیالات بھی اس سے ملتے جلتے تھے۔ وہ ہمیں بالکل بے ضرر سمجھ کر اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اب معلوم نہیں کہاں لے جا رہی تھی۔ جیپ نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا اور 1 گھنٹے کے اندر ہم حیدرآباد شہر پہنچ گئے۔ جیپ ایک فیشنیبل علاقے میں پہنچی اور ایک بہت بڑے بیوٹی پارلر کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہمیں پالتو جانوروں کی طرح جیپ کے اندر ہی لاک کر کے شاہین اور اس کی بھاوج بیوٹی پارلر کی طرف بڑھ گئیں۔ باوردی دربان نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ ان کی واپسی قریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ شاہین نے اپنے بال سیٹ کروائے تھے، یقیناً اس کی بھاوج نے بھی کروائے ہوں گے، لیکن اوڑھنی کے سبب نظر نہیں آ رہے تھے۔ دونوں لڑکیوں نے دلکش میک اپ بھی کروایا ہوا تھا۔ بیوٹی پارلر سے فارغ ہو کر وہ سیدھی ایک شاپنگ سینٹر میں پہنچی۔ یہ 3 منزلہ شاپنگ سینٹر دنیا جہان کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ ان دونوں نے بوٹا سنگھ کو تو گاڑی میں ہی چھوڑا اور مجھے ساتھ لے کر شاپنگ سینٹر کی 3ری منزل پر آ گئیں۔ یہاں سے انہوں نے ایک بہت بڑے سائز کا ریکارڈ پلیئر خریدا۔ غالباً یہ ریکارڈ پلیئر پہلے ہی خریدا جا چکا تھا کیونکہ ڈبے میں بند پڑا تھا۔ شاہین نے صرف پیمنٹ کی اور ڈبہ مجھے تھما دیا۔ یہ وزنی ڈبہ 3ری منزل سے نیچے لانے میں کافی مشکل پیش آئی۔ ڈبہ جیپ میں لاد کر ہم آگے روانہ ہو گئے۔ اندازہ ہو رہا تھا
کہ ابھی کچھ اور وزنی قسم کی شاپنگ ہونا باقی ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو مجھے اور بوٹا سنگھ کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جیپ نے یو ٹرن لیا اور بڑی مارکیٹ کی طرف گھوم گئی، لیکن ابھی 50-60 گز ہی دور گئی تھی کہ بری طرح لہرائی اور پھر جھٹکے سے رک گئی۔ ایک شخص اچانک دونوں ہاتھ پھیلا کر جیپ کے سامنے آ گیا تھا۔ جو ہی جیپ رکی، ایک شخص پہلو سے برآمد ہوا۔ اس نے گول ٹوپی پہن رکھی تھی اور سورج چھپانے کے لیے منہ پر رومال باندھ رکھا تھا۔ بلا کی پھرتی سے اس نے جیپ کا بائیں جانب کا دروازہ کھولا۔ اسی دروازے کے ساتھ فیروز جنگ کی نئی نویلی بیوی بیٹھی تھی۔ نقاب پوش شخص نے اس کا بازو تھاما اور گھسیٹ کر جیپ سے باہر پھینک دیا۔ میں نے اس نازک اندام نواب زادی کو پختہ سڑک پر گرتے اور لڑکتے دیکھا۔ اس کا عروسی بٹوا اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ شاہین کچھ سمجھتی یا کچھ کرتی، نقاب پوش اس کے برابر والی نشست سنبھال چکا تھا۔ اس نے اپنی چادر کے نیچے سے چھوٹی نال کی خودکار رائفل نکالی اور اس کی نال شاہین کی سرخ و سفید گردن سے لگا دی۔ میرا ہاتھ اپنی پنڈلی سے بندھے ہوئے خنجر تک پہنچ چکا تھا، لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ خنجر نکالوں یا نہیں۔ اس ایک لمحے کی تاخیر نے صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ جیپ کا دائیں جانب کا دروازہ بھی جھٹکے سے کھلا اور ایک تیسلا ہمراہ آور کود کر اندر آ گیا۔ اس کے چہرے پر بھی رومال اور ہاتھ میں سیاہ نال کی خوفناک رائفل تھی۔ یہ رائفل ہم دونوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ خبردار، حرکت کی تو جان سے مار دوں گا، رائفل بردار گرجا۔ شاہین کی بھاوج سڑک پر گری ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ حملہ آور شاہین کو اغوا کر کے لے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ چیختی ہوئی ان کی طرف لپکی۔ اس کی یہ دلیری اس کے لیے بہت مہنگی ثابت ہوئی۔ گاڑی کی دائیں جانب سے اندر گھسنے والے حملہ آور نے رائفل کی نال اس کی طرف موڑی اور اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ دونوں گولیاں نواب زادی کے پیٹ میں لگیں اور وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گر گئی۔ شاہین زور زور سے چلانے لگی۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نقاب پوش نے رائفل کا بٹ بے دردی سے اس کے سر پر دے مارا اور اسے گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ گاڑی چلانے کے بجائے شاہین نے دروازہ کھول کر باہر کودنے کی کوشش کی۔ حملہ آور نے اسے سر کے بالوں سے جکڑ لیا اور رائفل سے ایک برسٹ مارا۔ یہ ہوائی برسٹ تھا۔ قریباً 1 درجن گولیاں جیپ کی چھت توڑتی ہوئی نکل گئیں۔ گاڑی چلاؤ، حملہ آور حلق کی پوری قوت سے دھاڑا۔ شاہین کانپی اور اس نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ دیے۔ حملہ آور نے رائفل کی نال پھر شاہین کی نازک گردن سے لگا دی۔ گاڑی نے چند ہچکولے کھائے اور چکنی سڑک پر پھسلنے لگی۔ قریب و جوار میں درجنوں لوگ موجود تھے۔ بہت سی گاڑیاں بھی یہ منظر دیکھ کر رک چکی تھیں، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ حملہ آور سے لڑنے یا انہیں روکنے کی کوشش کرتا۔ سب پتھر کے بت بنے رہ گئے تھے۔ گاڑی تیز چلا نواب کی بچی، اگلی نشست پر بیٹھے حملہ آور نے رائفل کی نال اس کی گردن میں گھسڑتے ہوئے کہا۔ نواب کی بچی خوف کے عالم میں ایسکیلیٹر دباتی چلی گئی۔ اگلے 1 گھنٹے میں ہم نے 30-40 میل کا فاصلہ طے کیا اور حیدرآباد شہر سے خاصی دور درختوں سے گھرے ہوئے ایک علاقے میں پہنچ گئے۔ ڈرائیونگ کی ذمہ داری بدستور شاہین پر تھی۔ وہ بہت اچھی اور تیز ڈرائیونگ کرتی تھی، لیکن مسلح افراد کے نرغے میں اور خود کا رائفل کے نشانے پر ڈرائیونگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے گاہے بگاہے رونے لگتی تھی۔ ایسے میں گاڑی دائیں بائیں ڈولنے لگتی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص غصے سے دھاڑتا اور شاہین کے ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جم جاتے۔ دوسرا شخص ہمیں کور کیے ہوئے تھا۔ شروع میں وہ بے حد محتاط نظر آیا، لیکن ہماری حالت اور ڈرے سہمے ایکشن دیکھ کر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہماری طرف سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال رائفل بدستور اس کے ہاتھ میں تھی اور وقفے وقفے سے وہ ہمیں گھور بھی لیتا تھا۔ گاڑی پختہ سڑک سے اتر کر بل کھاتے کچے راستے پر دوڑنا شروع ہوئی تو شاہین ایک بار پھر حملہ آوروں کو مستقبل کے خدشات سے آگاہ کرنے لگی۔ وہ لرزتی کاپتی آواز میں بولی، میں پھر کہتی ہوں، میرے پاپا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ وہ تمہیں زمین کی 7ویں تہ سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر جو تمہارا انجام ہوگا نا، اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب کچھ سوچ سکتے ہیں اور یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ تمہارا پاپا تمہیں زمین کی پہلی تہ سے بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔
اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے شخص نے خطرناک لہجے میں کہا۔ اس کے طور اتوار اور لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ ابھی تک گروہ کے صرف 3 ارکان ہمارے سامنے آئے تھے۔ ایک وہ جس نے سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر جیپ روکی تھی، دوسرا وہ جو ہمیں نشانے پر لیے بیٹھا تھا، اور تیسرا خود سرغنہ۔ جیپ روکنے والا شخص دوبارہ نظر نہیں آیا۔ عین ممکن تھا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ ہم کچے راستے پر 3-4 میل گئے ہوں گے کہ ایک قلعہ نما جگہ نظر آئی۔ بہت پرانا بے آباد قلعہ تھا۔ فصیل زیادہ بڑی نہیں تھی، اور جو تھی وہ بھی کئی جگہ سے منہدم ہو چکی تھی۔ جھاڑ جھنکاڑ اور نوکیلے پتوں والی جنگلی گھاس نے قلعے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید یہی قلعہ ہماری منزل ہے، لیکن جیپ قلعے کے پہلو سے آگے نکلتی چلی گئی۔ قریباً 2 فرلانگ آگے جا کر ہم گھنے درختوں کے ایک جھنڈ میں رکے۔ یہاں کچی زمین پر ٹائروں کے نشانات موجود تھے، جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ گاڑیاں یہاں تک آتی جاتی ہیں۔ جیپ برگد کے ایک بلند و بالا درخت تلے رک گئی۔ ہمیں نیچے اتارا گیا۔ جیپ کے رکتے ہی گھنے درختوں کے اندر سے 2 مسلح افراد نکل آئے تھے۔ وہ شکل و صورت سے مقامی گنڈے نظر آتے تھے۔ انہوں نے سرغنہ کو ادب سے سلام کیا اور آگے بڑھ کر شاہین کو دبوچ لیا۔ وہ بے بس چڑیا کی طرح ان ہٹے کٹے افراد کی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ اندر لے چلو ان تینوں کو، سرغنہ نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں بڑی گہرائی اور ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ تھا۔ میرا یہ اندازہ 100% درست ثابت ہوا تھا کہ وہ اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ در حقیقت وہ ایک ایسا شخص تھا جسے دیکھتے ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ حکم چلانے اور بات منوانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اونچا قد، چوڑے شانے، بڑا سر، بے حد مضبوط ہاتھ پاؤں اور آنکھوں میں موجیں مارتی ہوئی ایک خاموش ذہانت۔ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپنے والا رومال اب کھول چکا تھا اور اس کا پورا چہرہ ہمارے سامنے تھا۔ اس کی عمر 28-30 کے لگ بھگ تھی۔ رنگ گندمی، بال سیدھے اور ملائم، وہ درمیانی شکل و صورت کا مالک تھا۔ ہم اس کے ساتھ درختوں میں گھسے۔ یہاں زمین میں ایک خلا سا نظر آیا۔ خلا میں اترنے کے لیے زمین کو ڈھلان کی شکل دے دی گئی تھی۔ ہم نے ڈھلان طے کی تو خود کو ایک طویل سرنگ میں پایا۔ نانک چندی اینٹوں کی بنی ہوئی یہ سرنگ اندر سے خوب صاف ستھری تھی، لیکن یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مسلح افراد نے ٹارچیں روشن کر لی تھیں اور ہم انہی کی روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔